پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر۔ رمضان اور دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے کہا ہے جب بھی میرے بندے مجھ سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بھی میرے بندے میرے تعلق سے پوچھے نا آپ سے، کہہ دینا فَإِنِّي قریب، تو اللہ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس پکار کو سنتا ہے۔ تو پتہ چلا دعا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ نے رمضان کے بعد فوراً کس کو لایا؟ دعا کو لایا۔ تو یہ رمضان عزم کرو کہ اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے سامنے روؤں گا۔ دیکھو واحد ایک ذات ہے اللہ کی، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ واحد ایک ذات ہے اللہ رب العالمین کی ذات، جس سے آپ جتنا مانگو گے آپ کی عزت اتنا بڑھے گی۔ دنیا میں کتنا بھی بڑا کوئی سیٹ کیوں نہ ہو، کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا بھی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، جب آپ اس سے بار بار کسی چیز کو مانگو گے نا تو آپ کی عزت، بولو، گھٹے گی۔ آپ ایکٹیو ہو، مجھے لگنا چاہیے آپ سن رہے ہو میری بات کو۔ جب آپ ایک انسان سے بار بار کسی چیز کا مطالبہ کرو گے نا، ایک بار 100 روپیہ مانگ رہی ہے، پھر تھوڑی دن کے بعد مانگ رہے، پھر مانگ رہے، تو آپ کی عزت گھٹے گی، اور پھر کل کو وہ آپ سے پیچھا چھڑائے گا۔ جس گلی میں آپ چلے گئے نا، پتلی گلی سے نکل لے، بولے بھائی ادھر نہیں جانا مجھے، کیونکہ ابھی کوئی پھر کچھ نہ کچھ مانگ لے گا میرے سے۔ لیکن اللہ واحد ایسی ذات ہے کہ آپ اس سے جتنا مانگو گے اتنی آپ کی عزت بڑھے گی۔ اور اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں، دیکھو کیا دیکھنا ہے، فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو جا کے خون بہائے گی، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا دیکھو دیکھو یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، یہ ہے میرے بندے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا آپ کو نماز پڑھنا ہے تو وہ قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے۔ ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ صحیح بھی چوائس کر سکتے ہو، غلط بھی کر سکتے ہو۔ ان کے پاس صرف صحیح صحیح ہے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ سنے ہوں گے کہ فرشتہ ہو گیا ہے کیا، مطلب تیرے سے غلطی نہیں ہوگی۔ مطلب پتہ چلا کہ واحد اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوق کو بنایا جس سے غلطی نہیں ہوتی، وہ ہے فرشتے۔ لیکن اگر انسان ہے تو اس کے پاس آپشن ہے۔ شراب اللہ نے دکھایا ہے، اب آپ کے پاس آپشن ہے، پینا ہے تو پیو، نہیں پینا ہے تو مت پیو۔ کوئی شکتی آ کے روکے گی نہیں کہ مت پی، نہیں روکے گی، آپ کے پاس آپشن ہے۔ تو جب آپشن ہونے کے باوجود کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ فرشتوں سے اللہ بتاتا ہے دیکھو اس کے پاس آپشن تھا، چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، اس کے پاس آپشن تھا، چاہتا تو غلط کاموں میں ملوث ہو سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے صرف میرے خاطر اپنے نفس کو مارا ہے۔ اس کا مقام اللہ کی نظر میں اور اوپر ہو جاتا ہے۔ تو مانگو اللہ سے رمضان میں، خوب مانگو۔ ہم دعا میں بہت پیچھے بھائی، ہمیں نہیں پتا کیسے کیسے مانگا کرتے تھے صحابہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نام سنے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ اللہ ماشاء اللہ، ہاں پتہ ہونا چاہیے، یہ شرم کی بات ہے، ہمیں پتہ نہیں، یہ تو مشہور پیغمبر ہے، میں تو ایسے کا بھی نام نہیں لیا جسے لوگ نہ جانتے ہو۔ یونس علیہ السلام یہ وہ پیغمبر تھے جسے اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی ایک ادا پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں کہاں داخل کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ وہ دنوں رات مچھلی کی پیٹ میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ نہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً گنہگار میں ہی ہوں، ظالم میں ہی ہوں۔ اللہ کے سامنے مانگنے کے طریقے بھی ہے بھائی، ہم طریقے ہی نہیں جانتے۔ اللہ سے بھکاری بن کے مانگو، بھکاری، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، تم سارے محتاج ہو، تم سارے اللہ کے در کے کیا ہے؟ بھکاری ہے ہم سب۔ تو جب ایک بھکاری آپ کے پاس آ کے مانگتا ہے تو کتنے بہانے بناتا، کتنے الٹے سیدھے منہ بناتا۔ تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہو تو ہمارا بھی فرض نہیں بنتا ہے کہ اللہ کو پہلے اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ سب کچھ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اگر تو نہیں دے گا تو کس کے در پہ جاؤں گا؟ یہ ہے طریقہ، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو دعا مانگنے میں۔ مطلب کیا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ بولو، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ طریقہ اسٹیپس ہے، اس اسٹیپس کو بھی سیکھنا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو، آیت الکرسی پڑھ لو، کوئی بھی ایسی چیز جس سے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ دو ہو گیا۔ اس کے بعد جا کر آپ اللہ سے مانگو۔
یہ اسٹیپس ہے. اور ایک مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ خوشخبری لے کے جاؤ, ایک مومن کی دعا کبھی زندگی میں رد نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے ایک مومن کی دعا کے 3 اسٹیپس ہے. پہلا یہ بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کہتا ہے ایک مومن کی دعا کے 3 اسٹیپس ہے. پہلا یہ کہ وہ جو مانگ رہا ہے میں اسے دے دیتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو مانگ رہا ہے میں اسے نہیں دیتا, لیکن اس کے اوپر کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے, پریشانی آنے والی ہوتی ہے, وہ پریشانی کو میں ہٹا دیتا ہوں, وہ بلا کو میں ٹال دیتا ہوں. لیکن اس بندے کو سمجھ میں نہیں آتا, اس کی کھوپڑی میں بات ہی نہیں جاتی کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا تھا اور اللہ نے ٹال دیا. لیکن اگر کوئی اللہ اکبر مومن بندہ ہوگا نا تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ ہو سکتا تھا یہ مصیبت میرے اوپر آنے والی تھی, اللہ نے ٹال دیا. پھر اس کا ایمان اور بڑھتا ہے. ایک چیز یاد رکھو, آپ نے اللہ سے مانگا اور وہ چیز آپ کو مل گئی, الحمدللہ اللہ نے دے دیا. لیکن آپ نے اللہ سے مانگا اور وہ چیز آپ کو نہیں ملی تو آپ کہا کرو ثم الحمدللہ. کیا کہا کرو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ جو مانگ رہے تھے اللہ سے اس میں آپ کی مرضی تھی نا. آپ کہہ رہے تھے اللہ مجھے چاہیے, مجھے اچھا لگ رہا ہے. اب اللہ نے نہیں دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی مرضی آ گئی. اور اللہ کی مرضی آنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو وہ چیز تو اچھی لگ رہی تھی, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں تھی. اللہ جانتا تھا اس چیز کو. ظاہری طور پر ہمیں وہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے, اللہ مجھے چاہیے ہی چاہیے, لیکن اللہ نے آپ کو نہیں دیا. اب مرضی کس کی شامل ہو گئی؟ اللہ کی. جب اللہ کی مرضی شامل ہو جائے اور اللہ دینے پہ آئے تو سوچو اللہ کیا دے گا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے کہتا ہوں مومن کی دعا ردی نہیں ہوتی. ٹینشن نہیں لینے کا, اللہ میری کیوں نہیں سن رہا, وہ تو حرام کا کھا رہا ہے, وہ تو سود میں ملوث ہے, وہ تو گالی دے رہا ہے سب کے پبلک میں جا کے, اتنی گندی گندی گالیاں یہ دے رہا ہے, اس کے باوجود یہ تو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. میں تو دعائیں کر رہا ہوں اللہ, میں نماز نہیں چھوڑ رہا اور میں غریب سے غریب ہوتے جا رہا ہوں. یہ شیطان لاتا آپ کے دماغ میں, بولتا وہ اتنا آگے بڑھ رہا, وہ تو اتنے گناہ کرتا پھر بھی آگے جا رہا ہے, اور تو غریب اتنا نمازیں پڑھتا ہے, اتنا دعائیں مانگتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, لیکن تو غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہو گے؟ قیامت کے دن کا امیر بننا ہے مجھے. کیا کہو گے؟ قیامت. شیطان کو الو بناؤ, شیطان کو بولنا تو یہاں سے نکل, میرے کو قیامت والا امیر بنوں گا. یہ دنیا میں تو کتنا 60 سال جیوں گا, 70 سال, اس کے بعد تو مرنا ہی ہے مجھے, تو قیامت کے دن کا امیر بنوں گا. یہ شیطان کو بیوقوف بناؤ, سمجھے؟ کیونکہ صحابہ کی زندگی آپ دیکھو گے تو بہت غربت کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امی عائشہ بیان کرتی ہے بسا اوقات 2 سے 3 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر. 3 مہینوں تک چولہا نہیں جلنے کا کیا مطلب؟ آپ کے گھر میں کھانا ہی نہیں بن رہا ہے 3 مہینوں تک, 2 مہینوں تک. اور یہ ہے کون؟ امام الانبیاء, سارے نبیوں کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو, کوئی بھی شخص, کوئی بھی ذات جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ وہ عظیم شخصیت ہے, اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں 2 3 مہینوں تک چولہا نہیں جل رہا ہے. اتنا غریب ہم میں سے کوئی ہے؟ نہیں ہے نا بھائی. تو سوچو, جو جتنا نیک انسان ہوتا ہے نا, اللہ اسے آزماتا بھی اتنا ہی زیادہ ہے. غریب ہو کوئی بات نہیں, دنیا کا غریب ہوں, اللہ کے امیر بنوں گا, ایسا سوچ لیا کرو. تو کیا بات چل رہی تھی؟ مومن کی دعا کے 3 اسٹیپس. پہلا یہ جو مانگا اللہ اسے دے دیتا ہے. دوسرا یہ کہ اس نے مانگا لیکن اللہ اس کے اوپر آنے والی بلا جو تھی نا اسے کیا کرتا ہے؟ ٹال دیتا ہے. تیسرا یہ کہ اس کی دعا کا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا. تو پتہ چلا جب آپ دعا کر رہے ہو تو آپ کی دعا رد ہو ہی نہیں رہی ہے. بات سمجھے؟ اگر آپ کو دنیا میں نہیں ملا تو قیامت کے دن ملے گا. قیامت کے دن اللہ کہے گا مجھ سے یہ مانگ رہا تھا, میں نے اسے دنیا میں نہیں دیا تھا, اب دے دو. اللہ کہے گا اب اسے دے دو. تو کتنے خوش نصیب ہم رہیں گے. تو ایک مومن کی دعا رد کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. اس چیز کا خیال رکھو, بیوقوفی میں نہیں پڑنا ہے, شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے, اور رمضان میں یہ عہد کرو کہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. بولو. ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جب انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ کی بھی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.